کامیابی ہو اس کے لیے نماز کے بعد ایک تسبیح اپنوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ کیا جو ہے وہ میت کا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے دعا دی، میں نے کہا تو کامیاب ہے، کامیاب ہے، آج ہی دعا دی، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا، بس محنت کر۔ کہا پھر آپ نے دعا دی تھی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناممکن کو ممکن بنانے والی آیات کے کمال دیکھیں۔ کوئی بھی کام ہو فوراً ہو، رزق دولت چاہیے، گھر چاہیے، کاروبار بنگلہ چاہیے تو فوراً ملے گا۔ اس آیت کو آپ پڑھیں۔ حضرت صاحب بتائیں گے وہ کون سی آیت ہے، ویور سے ان کا دل سے شکریہ۔ یہ دیکھتے ہیں لیٹس۔ میرٹ بنے، کامیابی ہو اس کے لیے یا حسیبو کا لفظ بہت طاقتور ہے۔ یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو کی، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو کی، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا حسیبو کی۔ اپنی نسلوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اور امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 دفعہ یا حفیظ یا حسیبو پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3300 دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 بار یا حسیبو پڑھ لیں، امتحانات سے پہلے اور بعد، اور امتحانات کے دوران اور باقی ایام میں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، ورنہ ایک اور شکل بھی ہے کہ سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھتے رہیں یا حسیبو، بہت نمبر ملتے ہیں، محنت بھی کرے اور ساتھ دعا بھی کرے، 2 چیزیں ہیں۔ میں نے ایک بچے کو دعا دی، اس نے کہا امتحان ہے، میں نے دعا دی، اس نے کہا جی پہلا میرا پرچہ جو ہے وہ میتھ کا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے دعا دی، میں نے کہا تو کامیاب ہے، کامیاب ہے، آج ہی دعا دی، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا، بس محنت کر۔ کہا پھر آپ نے دعا دی تھی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج مجھے اور محمد کرنے لگا، میں نے کہا آپ نے اگر دعا دی تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس میں کامیاب ہو گیا، اور ایک دم ایسی شان و شوکت میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے۔ یا حسیب ہو، بہت زبردست لفظ ہے کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ ایک اپنا تجربہ تو میں نے آپ کو 1-2 دفعہ بتایا۔ ایک دعا ہے میرے پاس جو میں نے تو وہ راز سارے فاش کر دیے، لوگوں میں عام کر دیے۔ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخر۔ اچھا اللہ جزائے خیر دے، ایک مدینے کے سادات نے بقی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ نے ایک دعا کہی ہے، ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ میں کہ جی جی بالکل۔ کہنے آپ نے کہا تھا من اسرار دنیا، یہ تو اسرار ہے۔ اوہ، میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شکریہ آپ نے میری اصلاح کر دی۔ اب وہ اس دن سے میں اپنی اصلاح کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لفظ اسرار دنیا کہا تھا، میں نے اسرار دنیا والآخرہ، جبکہ لفظ ہے من اسرار دنیا، میں نے زیر پڑھی تھی، لفظ ہے زبر، زبر پڑھی تھی۔ ایک آل رسول نے مجھے مدینہ منورہ میں میری اصلاح کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں۔ یہ میں پڑھتا تھا، میرا معمول تھا، پڑھتا تھا۔ میرے ساتھ تو بعض واقعات ایسے ہوئے کہ میں نے پرچہ آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کل آنا ہے اور حل کرنا ہے۔ رات کو میں جلدی سو جاتا تھا، میرے ساتھ میرا ایک تھا، ایک کلاس مجھ سے سینئر تھا، وہ ساری رات بیچارہ پڑھتا، پھر آنکھوں پہ چھینٹے مارتا۔ جوانی یا نیند تو آتی ہے، مجھے آ کے اٹھتا کر تو کیوں سویا ہوا ہے؟ میں کہ مجھے سونے میں تیرا کیا تعلق؟ کہ تو سوتا ہے تو مجھے نیند آتی ہے، تو بھی اٹھ کے بیٹھ۔ میں کہا تو اپنا کام کر، میں صبح اٹھوں گا، کتاب کو دہراؤں گا، اور کتاب کو دہرا کے
محض اس کی شان کریمی ہے. ہر سال پوزیشن لیتا تھا, بڑی اچھی پوزیشن لیتا تھا, اور اس کی مجھے اسکالرشپ پیسے ملتے تھے, اور جو میں نے کبھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے اور خیر کے کام میں خرچ کیے. یہ دعا بڑی طاقتور ہے. یا علیم علمنی, یا خبیر اخبرنی, یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. بہت زبردست دعا ہے. اچھا, یہ صرف اس لیے نہیں, زندگی کے بڑے انوکھے نظام کے لیے. جو معالج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نبض اور میری تشخیص اور میرا پرکھ ٹھیک ہو. جو کسی انویسٹیگیشن, تحقیق کی دنیا, تفتیش کی دنیا کا شعبہ ہے, کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو, یہ دعا زندگی کے شعبوں میں بڑے کام آتی ہے. اور اس دعا کے سامنے سے بڑے راز, عقدے, پردے ہٹتے ہیں, اور بہت سی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں, پردے ہٹ جاتے ہیں. اور ایک چیز ہے کہ اس دعا کی طاقت جس پہ کھل جائے, یہ دعا کی تاثیر جس پہ کھل جائے, برتن بڑا رکھے, یہ بہت ضروری ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں آنکھوں کے سامنے پھر دیکھے گا اور پی جائے گا. دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلاں دیاں جانے ہو, پی جائے گا. سمندر بڑا گہرا, بڑا وسیع ہوتا ہے, بڑا خاموش ہوتا ہے, اور چشموں کا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے, بڑا شور بہت ہوتا ہے. سمندر بن جانا, پی جانا, کوئی تجھے سمجھے ہی نہ. کن فی الدنیا غریباً, دنیا تجھے پہچان ہی نہ پائے. کوئی ایک نمبر کہے, کوئی دو نمبر کہے, کوئی ایماندار کہے, کوئی دکاندار کہے, اور اسی کشمکش میں کفن پہن کے چلا جا. کوئی تجھے پہچان ہی نہ سکے. کوئی تجھے, یہ حضرت رابعہ بصریہ کے الفاظ میں نے کہے ہیں, کن فی الدنیا غریب. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی, کن فی الدنیا غریب. غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی اور مسافر کو. لیس الغریب غریب الشام والیمن, ان الغریب غریب اللحد والکفن, سفری غریب وزادی لن یبلغنی, قوتی ضعفت والموت یطلبنی. تو غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی کو. پردیسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, مالدار ہے, غریب ہے, دولت مند ہے, نیک ہے, کیسے ہے. میں اسی طرح پردیسی کی طرح زندگی گزار, اور لوگ اندازے لگاتے رہیں, کوئی دکاندار کہے, کوئی ایماندار کہے, کوئی ولی کہے, کوئی شیطان کہے, کوئی کیا کہے. یا حسیبو, اور یہ دعا. تو ویورز, حضرت صاحب نے بتایا کہ درود ابراہیم پڑھیں. درود ابراہیم پڑھتے ہوئے جب انا کا حمید مجید پر آئیں تو 100 دفعہ انا کا حمید مجید پڑھیں, ایک تسبیح پڑھیں. اور اس کے بعد آپ جب دوبارہ انا کا حمید مجید آئے 2 دفعہ آتا ہے, تو پھر بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. تو ناممکن مسائل حل ہو جائیں گے, آپ کے رزق میں, کاروبار میں اضافہ ہوگا. آپ کے پاس کوئی بھی ایسی مشکلات ہے جو حل نہیں ہو رہی, یہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہوگی. گھر لینا چاہتے ہیں, گاڑی لینا چاہتے ہیں, رزق دولت پانا چاہتے ہیں, تو یہ عمل آپ کے لیے ہے. تو آپ غور سے دیکھ لیں, جس طرح حضرت صاحب نے عمل بتایا ہے آپ نے لازمی کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دوستوں, میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا اگین شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.